شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا، اور ہندوستان جیسے عرب ملک سے بہت دور ملک میں صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے جو دین اسلام کی خوشبو ہندوستان میں پھیلی، اور صحابہ کرام کے بعد اللہ والوں نے جو اسلام کو آگے جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، اور اس بات پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں ہم اقلیت ہونے کے باوجود یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا فضل کیا ہے ہم لوگوں پر۔ بعض جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ جہاں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا گویا اپنی جان پر کھیلنے سے زیادہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے اتنی آسانی اور سہولت دی ہے، تو ہم لوگ تھوڑی کوتاہی کر لیتے ہیں مسجد تک جانے میں، لیکن یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے۔ تو بہرحال آج یہاں اس مسجد کا جو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہاں کے ذمہ داران نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ مسجد علی جناب ایوب صاحب اور ان کے فرزند جناب پی کیلان بادشاہ، یہ دونوں حضرات نے اپنی طرف سے اس مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس جگہ پر ایک بہت ہی عالیشان مسجد بنانے کا انہوں نے خیال کیا ہے، اور یہ اپنی والدہ مرحومہ خواجہ علی صاحبہ اور جنہوں نے ان کو پالا ہے، تربیت کی ہے، مرحومہ خیرالدین صاحبہ، ان دونوں کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنانی چاہیے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے آ کے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، مسجد اللہ کی ہوتی ہے، تو جب مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی ہوتی ہے تو جب اس کا نام رکھا جاتا ہے تو اللہ کے نام پر رکھا جانا چاہیے۔ لیکن عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے تعمیر کی ہے یا کسی اور کا نام رکھا جاتا ہے، تو اس معاملے میں ہمیں سمجھائیں کہ یہ اصول کیا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسجد اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، مسجد میں عبادت بھی اللہ ہی کی جاتی ہے۔ صرف مسجدوں کا جو نام رکھا جاتا ہے تو وہ ایک شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ پہچانا جا سکے اس نام سے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جانور پیش کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور عقیقے میں بھی ہماری یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ اللہ کا نام لے کر ہی اسے ذبح کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کا اجر فلاں کو ملے، کہ عقیقہ کر رہا ہوں تو میں میرے بیٹے کی طرف سے ہے لیکن اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح قربانی میں اپنے خود کی طرف سے کر رہا ہوں لیکن اللہ کے لیے۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر بھی جو ہوتی ہے، نام کسی کا بھی کیا جائے، وہ ایک پہچان کے لیے ہوتا ہے، شناخت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ کسی بھی جگہ کو مسجد بنا کر اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کو مسجد مانا جاتا ہے، اور وہ مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی جاتی ہے، تو وہ تا قیامت اس کا ہر حصہ مسجد ہی کہلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک مسجد وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر مسجد کا نام رکھنا چاہا، تو خیرالنساء ان کی والدہ کا نام تھا، تو انہوں نے سوچا کہ بہتر ایسا کر لیا جائے
کا سید الکونین کہا جاتا ہے، صاحب المعراج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی والدہ کا نام اور حضور کے القاب میں سے ایک لقب انہوں نے چنا ہے اس مسجد کے نام کے رکھنے کے لیے۔ انہوں نے اس مسجد کا نام رکھا ہے، ایسا پسند کیا ہے ان لوگوں نے کہ مسجد خیر الورا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جیسے سید الکونین کہا جاتا ہے، ویسے حضور کو خیر الورا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تو انہوں نے یہاں چونکہ اپنی والدہ کا نام ان کی خیر النساء ہے تو اس پر خیال کرتے ہوئے حضور کے نام مبارک، حضور کے لقب مبارکہ میں سے ایک نام خیر الورا، تو مسجد خیر الورا کے نام سے انہوں نے رکھنا طے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا، اور یہ پورا کام کروائیں گے، اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے ہمارے پی جیلان باشا صاحب اور ان کے والد جناب ایوب صاحب، یہ دونوں حضرات مل کر کریں گے، اور ان کے ساتھ بہت سے احباب ہیں جو اس معاملے میں ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ مجھے ان ساروں کی تفصیل نہیں معلوم ہے، میں ان سب کے لیے بھی اور ذمہ دار حضرات کے لیے بھی دعا کروں گا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن جن حضرات نے جس بھی طریقے سے اس کار خیر میں ان کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اور ان کی والدہ مرحومہ صاحبہ اور ان کی دیکھ بھال کرنے والی خیر النساء صاحبہ، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، دونوں مرحومہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے کروا دیا ہے مسجد کا، مسجد کے تعلق سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں مسجد کا کام تو چلتا رہے گا، آج سنگ بنیاد رکھ دی جائے گی، لیکن جب تک کے لیے اسی شیڈ میں 5 وقتہ نمازیں پڑھی جائیں گی، باقاعدہ یہاں پر مستقل امام رہیں گے، مؤذن رہیں گے، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ ابھی عصر سے یہاں 5 وقتہ نماز شروع ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے شکر گزارے محلے والے حضرات اور یہاں قریب رہنے والے حضرات کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی نماز کے لیے اور مسجد آنے کے لیے، تو بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو آپ تمام حضرات کے لیے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ اور زیادہ کہوں، آپ لوگوں کے سامنے مغرب کا وقت بھی قریب ہے، سنگ بنیاد بھی کرنا ہے، تو مزید میں کچھ